والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے اور سارے مسلمانوں سے ایک بات فرمائی کہ وَلَا تَكُونُوا، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، تم نہ بننے کی کوشش کرنا ان لوگوں کی طرح، کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہ ہونا کالذین خرجوا، جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطراً اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، تکبر میں ڈوب کر، ورئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور لوگوں کو اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکتے ہوئے۔ یہ کیا بات ہے؟ پیچھے بھی تذکر آیا جس وقت ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں آیا، مکہ پیغام بھیجا اپنے قافلے کو بچاؤ، اور خود ابو سفیان راستہ بدل کر ایک غیر معروف ساحلی راستے سے لے کر تجارتی قافلے کو بچا لے گئے، اور ادھر سے ابو جہل نے پورے مکہ کو مجبور کیا کہ سارے آؤ، خصوصاً بنو ہاشم آنا نہیں چاہتے تھے، بنو ہاشم کو مجبور کیا۔ امیہ بن خلف اپنی موت کا پہلے سے سن چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی نہیں آنا چاہتا تھا، سب کو مجبور کیا، اور ابو جہل اپنے غرور اور اپنے تکبر اور اپنی انا کی وجہ سے سب کو لے کر آیا۔ جب ابو سفیان اپنے قافلے کو خطرات سے نکال چکے تو پیغام بھیجا کہ تم ہماری حفاظت کے لیے آئے تھے، ہم نکل چکے ہیں خطرات سے، اب تم واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے یہ کہا کہ نہیں، بدر کا میلہ چل رہا ہے، ہم بدر تک جائیں گے، ہر روز ایک جگہ قیام کریں گے، بدر میں پھر 3 دن ٹھہریں گے، وہاں قبائل کی دعوت کریں گے، ناچ گانے والی عورتیں ہمارے ساتھ ہیں، ضیافتیں کرواتے جائیں گے تاکہ پورے عرب پر دھاگ بیٹھ جائے، آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ ہمارے قافلے کا راستہ روک سکے۔ یہ تھے اس کے فرعونی کلمات جو اس سمیت باقی سرداروں کو بھی مروا گئے، اور بڑے غرور، بڑی انانیت کے ساتھ ابو جہل نکلا، پورا اپنا لشکر لے کر گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا بڑے بڑے سرداروں نے ذمہ داریاں لیں ہر رات کی، کل رات کا کھانا میرا ہے جی، 30 اونٹ ذبح کیے جائیں گے، پرسوں رات کا میرا ہے، اور ان کا ارادہ تھا بدر پہنچیں گے، بدر جا کر یہاں اس حد تک غرور تھا کہ ناچ گانے کی عورتیں بھی ساتھ لے کر گئے۔ اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ یہ مشرکین سردار تکبر اور غرور کے ساتھ نکل رہے ہیں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کیا عرض کیا؟ کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اے اللہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔
اور آپ کے نبی کو جھٹلانے کے لیے، آپ کے نبی کا راستہ روکنے کے لیے آپ خود ہی ان کا مقابلہ فرمائیے، آپ خود ہی ان کا مقابلہ فرمائیے۔ اور بدر آ کر پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور اس امت کا سب سے بڑا فرعون جس کے یہ کلمات تھے، ابو جہل، وہ جو دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ، اور بچے بھی انصاری مدینہ کے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے شروع میں جب مقابلہ ہونے لگا، جیسے عربوں کا دستور تھا، یکدم لشکر آپس میں نہیں ٹکراتے تھے، پہلے چنیدہ لوگ آتے تھے، ان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو جب 3 سردار آئے مکہ کے نکل کر، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 3 کو بھیجا، عبداللہ بن رواحہ وغیرہ کو، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ جب بتایا گیا تو مکہ کے سرداروں نے کیا کہو، ان دیہاتیوں سے ہماری توہین ہے، چرواہے ہیں، بکریاں چرانے والے، ان سے نہیں ہم لڑتے، یہ ہمارے انا کے خلاف ہے، ہماری ٹکر کے بھیجو، ہماری ٹکر کے بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 ہاشمیوں کو بھیجا، تینوں ہاشمی گئے، انہوں نے پوچھا کون؟ حمزہ بن عبد المطلب، انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہماری ٹکر کے ہیں۔ یہ کون ہے؟ تینوں ہاشمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اپنے عزیز بھیجے۔ یعنی غرور کی سطح اتنی کہ ہم تو ان دیہاتیوں سے کیوں لڑیں، یہ ہماری شایان شان نہیں۔ اور بھائی یہاں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جو جس جگہ کھڑے ہو کر جتنا بڑا بول بولے گا، اللہ وہی لا کر اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اپنے آپ کو غرور سے بچانا، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، سر جھکا کے رہنا ساری زندگی، زبان سے بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے بول زبان سے نہ نکالنا، زبان سے نہ نکالنا۔ میں نے بہت مرتبہ یہ عرض کیا ہے، تکبر ان گناہوں میں سے ہے جو یہ کرتا ہے، مرنے کے بعد تو جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ ایسے شخص کو دنیا میں ہی ذلیل کرتے، اللہ ایسے شخص کو، ہمارے ہاں دیکھ لو جو لیڈر تکبر کے مجسمے ہیں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ جو تکبر کرے گا اس کو ذلیل و رسوا کرنا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کیا کر لیتے ہیں؟ لازم کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو اس امت کے فرعون نے یہ کہا تھا، لیکن اللہ نے پھر اس کو جب قتل کروایا میدان بدر میں، بھائی کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ 2 بچے، معاذ و معوذ، ان بچوں نے قتل کیا، ان بچوں نے قتل کیا۔ وہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال حبشی کو مارا کرتا تھا، حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہوا، آپ سارے حضرات اس واقعہ کو جانتے، اور اتنے ذلیل ہو کر بھاگے کہ اپنی لاشیں بھی بدر میں چھوڑ گئے۔ اور امیہ بن خلف جو حضرت بلال حبشی کو مارا کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقریباً 25 یا 26 سردار تھے جن کی لاشیں جو ہیں وہ گڑھے میں پھینکوائی تھی، جب امیہ بن خلف کی لاش لگے پھینکنے تو اس کی لاش پھول گئی تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، زرہ نکالنا مشکل ہو گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لاش کو یہی مٹی ڈال دو، اور اس کی لاش پر وہیں بدر میں مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ نے ان کو اتنا ذلیل و رسوا کیا، اور اس کے مد مقابل صحابہ کرام کو اللہ نے کتنی عزت دی، اس کا کہنا ہی کیا، اس کا کہنا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک حارثہ، وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، تقریباً اس میں یوں کہہ لیں کہ 14 افراد، بعض نے اوپر نیچے بھی لکھے ہیں، تقریباً جو زیادہ راجح روایت یہ ہے کہ صحابہ اکرام 14 میدان بدر میں شہید ہوئے، 6 مہاجر ہوئے، 7-8 جو تھے وہ انصاری ہوئے، کافروں کے 70 مارے گئے۔ یہ جو مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں ان میں سے حضرت حارثہ بھی تھے، ان کی والدہ اکلوتے بیٹے تھے، بڑے لاڈلے تھے، ان کی والدہ ایک دن بہت دکھی ہو کر آئی، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہے مجھے اپنے بیٹے سے جو لگاؤ تھا، میرا بیٹا بدر میں آپ کے ساتھ شہید ہو گیا، اگر تو وہ جنت میں گیا ہے پھر تو ٹھیک، اگر کوئی اور معاملہ ہے پھر مجھے بتائیں، میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بخشش مانگوں، آپ بھی مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ کی والدہ سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہو، آپ کا بیٹا جنت میں نہیں، آپ کا بیٹا جنت الفردوس میں گیا۔ کہاں گیا؟ جنت
فردوس میں گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کے بڑے فضائل بیان کیے، فرمایا جو بدری صحابی ہیں اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ ایک دن حضرت جبرائیل تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، کہ جبرائیل جو میرے ساتھی میرے ساتھ بدر گئے تھے ان کا کیا مقام ہے؟ ان کا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل نے تعجب سے کہا اللہ کے حبیب جو آپ کے ساتھی بدر میں گئے تھے ان کا کیا مقام ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جو فرشتے بدر میں آپ کے ساتھ آئے تھے فرشتوں میں ان کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ تو جب وہ فرشتے جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے وہ اوپر والے فرشتوں میں شہرت پا گئے اور ان کے خاص مقام ہے، تو آپ کے صحابہ کا تو کہنا ہی کیا، آپ کے صحابہ کا تو کہنا ہی کیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری حدیث میں اکثر اس میں کچھ نام نہیں ہیں، بہت سارے ایک ہی روایت میں امام بخاری نے ان کو ذکر کیا ہے۔ اور بھائی اس میں علماء نے بڑی برکتیں لکھی ہیں اصحاب بدریین کے ناموں میں، چونکہ یہ اللہ کے جان نثار بندے تھے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، تم نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے شہر سے اپنے گھروں سے بطراً، اکڑتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے۔ نمبر 2 رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دھاگ بٹھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسا عمل بھائی بالکل پسند نہیں، اور اللہ ایسے عمل کی برکتیں، ایسے عمل کو پروان بھی نہیں چڑھنے دیتے جو ریاکاری کے لیے۔ اس لیے مولانا روم کی وہ بڑی پیاری بات ہے کہ جو ریاکاری کا عمل ہوتا ہے نا وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، وقتی طور اٹھتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ منٹوں میں کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ سننا ذرا، فرمایا جو اخلاص والا عمل ہے اس کی مثال سمندر کی تہ میں سیپ کے اندر پیدا ہونے والے موتی کی ہے، جو نہ کسی کو نظر آتا نہ بظاہر اس کی چمک دھمک کا کسی کو پتا، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا رہتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ موتی دنیا میں اپنی خوبصورتی کا لوہا منوا لیتا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے عملوں میں جان اسی وجہ سے نہیں رہی، ہم اپنے عمل کا اتنا ڈھول پیٹنا چاہتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا نے اور زیادہ آزمائش کر دی۔ اس لیے یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اپنی تشہیر کرنا غلط ہے، نہ، سوشل میڈیا پر تشہیر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت اور اخلاص پر پہرا دینے کی بھی بڑی ضرورت ہے، اب ریاکاری بڑی جلدی پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن نے فرمایا وَرِئَاءَ النَّاسِ، یہ لوگوں پر دھاگ بٹھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور سب سے بڑا جرم تھا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ یہاں اسلام پر سبیل اللہ کا اطلاق ہوا ہے، اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ جل جلالہ جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے تھے۔ اگلی وہی بات جو شیطان نے ان کو چکر دیا، جس وقت یہ بدر آئے اور پیچھے بھی گزرا کہ صحابہ اکرام کی تعداد ان کو بہت زیادہ لگی، حالانکہ 313 تھے، اس سے کم روایات بھی ہیں، تھوڑے سے تھے، ان کو زیادہ لگے تو ایک مرتبہ مکہ کے لوگ تھوڑے سے خطرہ محسوس کیا کہ ان کی تعداد کافی ہے، تو شیطان پہنچ گیا سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ سراقہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بنی کنانہ میں سے تھے، اوپر جا کے ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اس نے کہا مجھے پتہ چلا تم قریشی ہو کے ڈرتے ہو، ذرا ہمت پکڑو، میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچ گیا ہوں، اور 150-200 بندہ تو میرا پہاڑی کے پیچھے رہا، مشکل وقت میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کو تھپکی دی اور یہ اور شیر ہو گئے۔ اور جس وقت آسمان سے فرشتے اترے تو اتفاق سے حارث بن حشام جو بعد میں قتل ہو گئے، مکہ کے سرداروں میں سے تھے، سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان جو تھا وہ حارث بن حشام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باتیں کر رہا تھا، اور جب اوپر سے اترے فرشتے
تو بھائی شیطان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ سکتا ہے۔ فرشتوں نے جب شیطان نے دیکھا نا فرشتوں کا اتر، وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، یوں ہاتھ چھڑایا۔ حارث نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تو شیطان نے آگے والا جملہ بولا۔ شیطان یہاں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے کہا انی بریء منکم، او میرا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم، مجھے غیبی نظام نظر آ رہا ہے کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ تو حارث بن حشام کے ہاتھ سے شیطان نے ہاتھ چھڑایا اور وہ گیا، اور اس وقت جنگ کا آغاز تقریباً ہوا ہی جا رہا تھا۔ جنگ شروع ہو گئی، یہ مارے گئے۔ اور قریشی جب وہاں سے ذلیل ہو کر لوٹے تو سب کی زبانوں پر یہ تھا کہ ہمیں سراقہ بن مالک نے مروا دیا۔ ہمیں کس نے مروا دیا؟ سراقہ بن مالک نے مروا دیا۔ اور مکہ جب یہ واپس آئے تو کوہرام مچ گیا کہ سراقہ نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ ہم تو آخری وقت میں لڑائی سے بچنا چاہ رہے تھے، سراقہ نے کہا نہیں ڈرو نہیں، آج یہ کانٹا نکالی دو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، 300-400 بندہ میرے ساتھ بھی ہے، کچھ میرے ساتھ رہے، کچھ پہاڑی کے پیچھے ہیں، ہمیں تو سراقہ نے مروا دیا۔ جب یہ بدنامی پھیلی تو سراقہ بن مالک تک بھی پہنچ گئی۔ سراقہ بن مالک اپنے وفد کے ساتھ مکہ آئے۔ اس نے کہا تم مجھے کیوں بدنام کر رہے ہو؟ کس نے؟ کہنے لگا تو نے ہمارے پاس آ کے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے، تو بدر ہمارے ساتھ گیا ہے اور بالکل صفیں بن رہی تھی تو ہمارے ساتھ کھڑا تھا، تو نے کہا تھا 150-250 بندہ تو میرا پیچھے رہا ہے۔ سراقہ نے اپنے پورے وفد کو پیش کیا۔ اس نے کہا مجھے تو تمہارے بدر جانے کا ہی پتہ نہیں ہے، مجھے تو تمہارے بدر جانے کا ہی پتہ نہیں ہے، باقی رہا میں تمہارے ساتھ بدر گیا ہوں، یہ میری ساری قوم رہی ہے، یہ فلاں فلاں قبائل رہے ہیں، میں تو ان دنوں میں ان کے ساتھ تھا، میں تو بدر گیا ہی نہیں۔ اب جناب یہ بدر کون آیا؟ اب جب وہ کڑیاں سے کڑیاں ملی تو پھر بات سمجھ میں آئی، لیکن اس وقت تو سارا کچھ ہو چکا تھا۔ اور مولانا روم کو اللہ جزائے خیر دے، مولانا روم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، میں اس کو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ مولانا روم کے نہیں۔ یہ سراقہ بن مالک جو ہے نا، یہ ہم سب کے پاس آتا ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ یہ سراقہ بن مالک ہم سب سے ملتا ہے، یہ اس لیے یہ سراقہ بن مالک سے ذرا توجہ سے رہنا ہے۔ مولانا روم نے وہ حکایت لکھی ہے نا کہ وہ ایک صاحب رات کو پیشاب کر دیتے تھے سوتے ہوئے۔ مولانا روم عجیب بندہ ہوا ہے، عام سی مثال لائے گا، بعض مثالیں بظاہر فضول سی لگتی ہیں حکایتیں، لیکن جب اس سے نتیجہ نکالے گا کمال کر دے گا۔ ابھی میں نماز سے پہلے، آج میرا ایک جگہ بیان ہے، میں اس کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ مولانا روم پتہ کیا کہہ رہا؟ مولانا روم نے فرمایا دنیا کے پجاری ہو، تمہاری مثال مکھی کی طرح ہے، گدھے کے پیشاب پر بیٹھ کر سمجھتی ہے کہ بحری جہاز چلا رہی ہوں سمندر میں۔ بحری جہاز چلا رہی ہوں کس میں؟ اور بیٹھی کس پر ہوتی ہے؟ گدھے کے پیشاب پر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیشاب خشک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں بحر الکاہل پر نہیں، گدھے کے پیشاب پر تھی۔ تو فرمایا دنیا کے پجاریوں تمہاری مثال بھی یہی ہے، ہر روز اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہو کہ جو 2 کروڑ تھا وہ 2.25 ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور جس دن جنازہ جاتا ہے، جس دن مرتے ہو، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیرے جواہرات کے ڈھیر پر نہیں بیٹھے تھے، ہم گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے تھے، چونکہ ہمارے نبی فرما گئے ہیں کہ یہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہے، اور اس کے پیچھے مرنے والے جو ہیں وہ کلاب، وہ کتے ہیں، وہ کتے ہیں۔ تو مولانا روم نے یہاں کہا جناب یہ سراقہ بن مالک سب کے پاس آتا ہے، شکلیں بھیس بدل بدل کر آتا ہے، اس کی پٹی پڑھائی ہوئی پر جو گیا ہے اس کا وہی کچھ ہونا جو بدر میں ان کا ہوا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جس وقت خوبصورت بنا دیے ان کے سامنے شیطان نے ان کے عمل، یہ ہے سراقہ بن، یہی سب سے خطرناک اس کا، یہ ہر بندے کے سامنے اس کے برے عمل کو بڑا چمکا کے، اس پہ چاندی کا ورق لگا کے بہت خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ تم تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، تمہارے جیسا کام تو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں رہا۔ وقال، اور شیطان نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور تمہاری اتنی شان و شوکت، تم فلاں اور فلاں اور فلاں،
اور عرب سردار جن کا پسندیدہ مشغلہ ہی کیا تھا کہ ان کی تعریف کی جائے، یہ شاعروں پر پیسے ہی اس لیے لٹاتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں، آج بھی عربوں کو تعریف بڑی پسند ہے، آج بھی عربوں کو، اور یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے۔ کہا اللہ غالب لکم، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور اوپر سے میں تمہارا پڑوسی سراقہ بن مالک ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتیں ٹکرائیں، آمنے سامنے ہوئیں، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو یہ شیطان الٹے پاؤں بھاگا، وَقَالَ، اور کہا، انی بریء منکم، میرا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، میں تم سے بری ہوں۔ کیوں؟ انی اریٰ ما لا ترون، بے شک جو میں دیکھ رہا ہوں تم، اور اس کا اگلا جملہ تو بھائی سچ بات ہی ہے کہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آگے اس نے پتہ کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ کیسا خبیث ہے، خود اللہ سے ڈرتا اور ہمیں کہتا ہے تم نہ ڈر جانا، خود اللہ سے مانگتا ہے۔ میں نے شیطان کے مقال میں قرآن میں جتنی جگہ نے وہ نکال کے دیکھے ہیں بھائی، کئی سال پہلے میں نے ساری آیات نکالی، اللہ سے دعا مانگتا ہے خبیث خود، اور اللہ کو رب کہہ کے پکارتا ہے۔ وہاں بھی جب آدم کو سجدے سے انکار کیا، مہلت مانگی، تو وہاں بھی کیا کہا، اے میرے رب مجھے کیا دے دے، اور جہاں اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے وہاں بھی صاف کہا، خلقتنی من نار، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے کس سے، یعنی اللہ کے خالق ہونے کو مانا کہ نہیں مانا، خود اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، رب بھی مانتا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے، اللہ سے مہلت بھی مانگتا ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں کس سے ڈرتا ہوں، اور ہمیں کہتا ہے نہ تم اللہ سے مانگو، نہ تم اللہ کو خالق مانو، نہ تم اللہ کو خالق مانو، اور نہ تم اللہ سے ڈرو، اور ہم اس کے کہنے میں آ جاتے ہیں، ہم اس کے کہنے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا انی ارا، بے شک جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ سے بڑھ کر کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا